قافلہ جب اپنا عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آخری اور کلیدی پیغام، کلیدی خطاب استاد محترم حضرت علامہ ظفر عباس شاہانی صاحب سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ کا پیغام پڑھ کے سنائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقال الامام علیہ السلام: العلم حیات والجہل ممات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جس شخصیت کے کارہائے نمایاں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یم جمع ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ علامہ قاضی مرتضیٰ اور ہمارے ایک بہت ہی انتھک اور بزرگ دوست علامہ غلام محمد قمی آہوہڑی، یہ ایک ٹیم تھی، وہ اس کے بڑے اہم رکن تھے، وہ اور دیگر وہ تمام حضرات جو ہماری ان محفلوں میں آج موجود نہیں ہیں۔ باقی کو میں جانتا نہیں، ہمارے رجوع کے پیر سید اصغر شاہ صاحب ہوتے تھے، ہماری محفلوں کی بڑی اچھی رونق ہوتے تھے، وہ بھی وفات پا گئے ہیں۔ تو تمام وہ لوگ جو اس ادارے کے معاون رہے، جنہوں نے قومی خدمات کی، دنیا کے جس حصے میں بھی رہے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ قبلہ قائی صاحب کی خدمات کے حوالے سے گفتگو بہت ہو چکی، اب مزید میرا خیال ہے اس کو دہرانا مناسب نہیں ہے۔ میں صرف 3-4 باتیں جو یہاں سٹیج سے کہی گئیں، اور بطور دوست ہم ان کے چھوٹے بھائی تھے، ہمارے وہ بڑے بھائی تھے، ہم ان کے ساتھی تھے، تو اس حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے کہ انہوں نے قوم کے لیے تعلیم کا کام کیا، ہمارے محترم جماعت اسلامی سے تعلق ہیں، وہ بھی بیان فرما رہے تھے۔ یہ کلی اہل بیت اور یہ ادارہ جات، اکثر لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ ایک مرکز سے مربوط ہیں۔ جابر بن حیان ٹرسٹ ایک بڑا مرکز ہے، اور یہ سارے اس سے مربوط ہیں، لنک ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ مدرسہ جو ہے یہ آپ کا کلی اہل بیت، یہ بھی مدارس اہل البیت کا ایک جز ہے، یہ صرف ایک ادارہ علیحدہ نہیں ہے۔ کہا گیا کہ قائی صاحب کے کام کو دوام دو، بہت مختصر، چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو کالج آپ دیکھ رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی اسلام آباد میں 500 کنال زمین پر یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ یہ کام رکا نہیں ہے، شاید لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو اس لیے شاید وہ بار بار سوال کر رہے تھے قائی صاحب کے کام کو۔ 500 کنال پر 4 منزلیں بلڈنگ بھی بن چکی ہے، ایفیلیشن بھی اس کی پنجاب یونیورسٹی سے ہو چکی ہے۔ لوگوں کو چونکہ معلومات نہیں تو بتانا ہمارا فرض ہے کہ یہ کالج ہے، یونیورسٹی، یہ اسی سسٹم کا یہ حصہ ہے جہاں وہ یونیورسٹی بن رہی ہے، یہ بھی اس سے مربوط ہے۔ سکول، جس اسوہ سکول کا ذکر ہمارے عزیز نے بھی کیا، اسی سسٹم کا حصہ ہے اسوہ کالج اسلام آباد۔ جو لوگ تعلیم سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ فیڈرل بورڈ میں 1000 سے زائد سکول و کالج آتے ہیں، فیڈرل بورڈ میں۔ آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں، آپ کا اسوہ کالج فیڈرل بورڈ میں ہمیشہ یا نمبر 1 پہ ہوتا ہے یا 2 پہ ہوتا ہے، یعنی 3 سے آگے کبھی نہیں گیا وہ۔
یہ سب چین ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. میں نے اس لیے آپ کو آگے بلایا تاکہ آپ کو کچھ حقائق کا پتہ ہو. آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ سسٹم کیا تھا قائی صاحب کا. فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کرنا یہ محکمہ تعلیم کے لوگ جانتے ہیں، ہر بندے کے بس کا کام نہیں اس کو سمجھنا کہ جہاں آرمی کے سکول بھی آتے ہیں، جہاں اسلام آباد کے سکول بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آتے ہیں، اس میں ٹاپ کرنا. پچھلے سال تو امتحان نہیں ہوئے نا، اس سے پچھلے سال کا آپ رزلٹ دیکھ لیں. آپ کے کالج نے اس کو ٹاپ کیا ہے، جس کی برانچ اب قائی صاحب یہاں کھول رہے تھے. یہ چیز نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے. تیسری بات پتہ نہیں کون سی بخاری صاحب کر رہے تھے، مقالہ جات. اب وہ شاید بات کر کے چلے گئے. میں نے کہا تھا آپ ہماری سن کے جانا، لیکن وہ سن کے نہیں گئے. قاضی مرتضیٰ کے شاگردان جو یہاں کلی اہل بیت سے کوثر میں گئے، ان کے مقالہ جات ہم دعویٰ نہیں کر رہے. جو چنیوٹ کا بندہ آنا چاہتا ہے کوثر میں دیکھے کہ اس کے شاگردوں نے کتنے مقالے اس وقت تک لکھ دیے ہیں، اور لائبریری میں سامنے پڑے ہیں. کوئی یہ نہ کہے جی پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے. اور ابھی جو ہمارا ادارہ ہے وہاں پر ایک شعبہ ہے علوم قرآن، اس کے مسئول جناب علامہ انتصار صاحب یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مقالے لکھواتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ انشاءاللہ بہت جلد قاضی مرتضیٰ کی شخصیت پر بھی ایک جامع مقالہ. دیکھو ایک ہوتا ہے کتاب لکھنا، ایک ہوتا ہے حالات زندگی اکٹھے کرنا، ایک ہوتا ہے مقالہ لکھنا. مقالہ میں تجزیہ و تحلیل کیا جاتا ہے، اس کی شخصیت کو نکھارا جاتا ہے. یہ کام بھی جامعۃ الکوثر کرے گا اور ان قریب آپ تک وہ بات پہنچے گی. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. کیوں؟ چونکہ قائی صاحب تنہا نہیں تھے، ایک چین تھی، ایک رب تھا، ایک سسٹم تھا. اور آپ نے شاید ہمارے کسی دوست نے جہاں بیان کیا کہ جب شیخ صاحب نے بلایا تھا ان کو کہا بھی یہی تھا نا. علامہ واجد رقی صاحب یہاں تشریف فرمائے، شاید یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور روز ان کے ساتھ ہیں، کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر آؤ گے. جو ہمارے یہاں حضرات علماء سے وابستہ بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں 3 بڑے نام ہیں جو مدارس کے حوالے سے یا قومی حوالے سے کام کر رہے ہیں. قائد ملت جعفری علامہ سعید نقوی، حضرت آیت اللہ حافظ ریاض نجفی، علامہ شیخ محسن نجفی، جو یہ کام کر رہے ہیں. قاضی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ ان تینوں شخصیات کے معتمد تھے. لوگ خوشامدیں کر کے بڑوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اس بندے کو اللہ نے عزت دی کہ ہر بزرگ کہتا تھا یہ ہمارا ہے. جس کے پاس آپ بیٹھیں گے اس کے جو منہ سے الفاظ نکلیں گے وہ یہی ہوں گے، قائی صاحب ہمارے آدمی ہیں. یہ کیا تھا؟ اس کا حسن کردار. خوشامد اس کو پتہ نہیں خوشامد کیا ہوتی ہے. لالچ اس کے پاس ہی نہیں آیا. خلوص ہم نے خود دیکھا. اللہ پر توکل. طیب ان کا بیٹا یہاں موجود ہوگا، جب وہ ہمارے پاس وہاں مریض تھے جامعۃ الکوثر میں تو ہم خدمت کرتے تھے. تو طیب جب آخری رپورٹ لے کر آیا تو وہاں اسلام آباد کے ہاسپٹل سے جس میں کینسر ڈکلیئر ہو گیا تھا، مجھے فون کیا انکل دروازے پر آئیں. مین گیٹ کے باہر کھڑا تھا، اندر بھی نہیں آیا. اندر جائے گا تو ابو پوچھیں گے رپورٹ کی دکھاؤ. تو کہتے انکل بہت بری خبر ہے. کیا ہو گیا؟ آگے یہ تو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، اب ابو کو کیسے بتائیں؟ خدا گواہ ہے ہماری آنکھوں میں سے پانی دے کہ اس بندے کو ہم کیسے بتائیں کہ آپ کو کینسر ہے. شیخ صاحب کے فرزندان سے ہم نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، ہم خود ان کو اپنے طریقے سے بتائیں گے. کیا عظمت ہے! یعنی انسان بیان کرے تو لوگ یقین نہیں کرتے. جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کینسر ہے، وہ پھر بھی اسی انداز میں مسکرا رہا ہے جیسے پہلے مسکرا رہا تھا. بیٹوں کی آنکھوں سے آنسو تھے. ہم لوگ پریشان، شیخ صاحب کی بلا بہت پریشان، ان کے فرزندان پریشان. اور وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے چل جائے گا، چلو جی علاج کراتے ہیں جی، فلاں کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے، چونکہ ہم تو کوثر اللہ نے ہمیں توفیق دی
ان کی زندگی کے آخری سانس تک ان کے ساتھ دیا ہم نے. پریشانی وہ کیا تھا؟ توکل. سارا دن ٹیلی فون چل رہا ہے، اسد یہ کر دو، اسد وہ کر دو، یہ کام ایسے کر دو، وہ کام ایسے کر دو. بہت سارے کام جو ان سے مربوط تھے تو وہ کہتے بس انشاءاللہ میں آتا ہوں تو ان کو ٹھیک کراتے ہیں. لاہور علامہ قادری نیاز صاحب کے چیلم پر میں نے ایک بات کی تھی کہ کسی بھی شخص کو اس کی زندگی میں سمجھو مرنے کے بعد آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ چونکہ ایک عرصے سے چنیوڑ ان کے ساتھ آتا رہا ہوں، میرا سلام ہے چنیوڑ کے لوگوں کو جنہوں نے قاضی صاحب کو واقعاً پہچانا. میں اپنے حساب سے صبح سے سوچ رہا تھا کہ یہ بددیانتی ہوگی کہ اگر ہم قاضی صاحب کے معاونین کو اس محفل میں ذکر نہ کریں. یہ بددیانتی ہے. میں بہت سو کو نہیں جانتا، لیکن جن کو میں جانتا ہوں ہمارے رجوع کے سادات کرام ہیں، دیگر ہیں جن کے ساتھ ہم قاضی صاحب کے ساتھ مل کے جاتے تھے. یعنی اس نے جہاں زمین چنیوٹ سٹی میں 4 کنال زمین سٹی میں، مجھے نہیں پتا یہاں ریٹ کیا ہے، کروڑوں میں تو ہوگی نا، ایک بندے نے اٹھا کر دے دیا آؤ جی یہاں مسجد بناؤ. اب ایسے معاونین کو آپ سلام نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ہمارے رجوع کے سادات کرام نے جو زمینیں اداروں کے لیے وقف کی، خود جس زمین میں ہم کھڑے ہیں جن لوگوں نے دی. ہم ملک پھرتے ہیں، کم لوگ ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے اکثر آپ کو ہماری بزم کے لوگ شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ میں ایک عرصے سے جہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں خدمت کر رہا ہوں، لوگ تعاون نہیں کر رہے، لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن قاضی صاحب ایسا خوش قسمت انسان تھا، اس نے جس منصوبے کا علم اٹھایا اللہ نے اس کو کامیابی دی. اس کامیابی میں ایک کردار یہاں کے مخلص معاونین کا ہے. کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. کون سا پروجیکٹ ہے جو قاضی صاحب نے شروع کیا اور وہ مقامی لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ پر پورا نہ ہوا ہو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جہاں اللہ نے ان کو اور صلاحیتیں دی تھی، میرے اپنے حساب سے، اب ہو سکتا ہے کوئی متفق نہ ہو، اللہ کی یہ بھی ایک خاص عنایت تھی قاضی صاحب پر کہ اس کو مخلص معاونین بھی اس علاقے میں عطا فرما دیے کہ جس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اس کو پورا کیا. باقی یہ بات کہ یہ ادارے قائم رہیں، یہ ادارے چلتے رہیں، یہ آگے بڑھیں، اگر یہ اللہ کا کام ہے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ الہی کام اس میں ناکامی نہیں ہوتی. بسا اوقات ممکن ہے ہمارے امتحان کے لیے کچھ مشکلات آ جائیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ناکامی کا تصور الہی کاموں میں نہیں ہوتا، نہ ہوگا. حکم یہی ہے، السعی منا، ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا. والاتمام من اللہ، طے شدہ فارمولہ ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ سسٹم جو قاضی صاحب کو ہاتھوں سے جو پودے یہاں لگے ہیں انشاءاللہ یہ اشجار ثمر آور ہوں گے، ہمیشہ چلتے رہیں گے اور ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. ناکامی کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے بزرگان کو کے درجات بلند فرمائے جو یہاں سے جا چکے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آج کی مناسبت سے ان تمام اداروں کے سرپرست اعلیٰ مفسر قرآن حجت الاسلام جناب علامہ شیخ محسن علی نجفی داماد اللہ العالی نے جو قاضی صاحب کی برسی کی مناسبت سے پیغام لکھ کے بھیجا ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرحوم حجت الاسلام قاضی مرتضیٰ رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص توفیق حاصل تھی. مرحوم ایک منفرد خصوصیت کے مالک تھے. وہ خصوصیت
ان کی طبیعت میں موجود سکون و آرامش تھی۔ اس منفرد مزاج کی وجہ سے وہ کسی سے الجھتے نہیں تھے، جن کا ذکر پہلے بھی ہوا۔ ان کی سوچ مثبت تھی، وہ صرف تعمیری کاموں میں سوچتے تھے، کسی کے خلاف نہیں سوچتے تھے۔ اس وجہ سے وہ ایک نہایت کامیاب زندگی گزارنے اور ملت کے لیے گراں بہا خدمات انجام دینے میں کامیاب رہے۔ اس سلسلے میں ہم سب کے لیے ان کا کردار ایک مثالی ہے کہ ان کے علاقے میں مقصر و غالی کی گروہ بندی نہیں ہے جس کی مثال کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ ہم ان سادات و مومنین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے مرحوم کے ساتھ تعاون کیا، کیونکہ علاقہ کے مؤثر افراد کے تعاون کے بغیر کامیابی ملنا ممکن نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مرحوم کی اولاد کو یہ کامیابیاں عنایت ہوں کہ والد مرحوم کی خدمات کو بہتر طریقے سے جاری رکھیں اور والد مرحوم کے طریقہ عمل کو اپنے لائحہ عمل کے لیے بنیاد قرار دیں۔ اپنا قیمتی وقت مثبت اور تعمیری امور کے لیے مختص کریں۔ والد مرحوم نے آپ لوگوں کے لیے قومی خدمت کے لیے ایک وسیع میدان چھوڑا ہے، اس کی قدر کریں۔ ہماری تمام تر توفیقات آپ حضرات اور علاقے کے سادات و مومنین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ تعالی۔ محسن علی نجفی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔